سيما بقية الله العظيم نهيب أرواحنا للتراب والدماء الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد مطلب خدا نے انسان کو خلق کیا ہے یقیناً، اور اس کا ایک مقصد ہے اور ایک ہدف ہے، اور اس مقصد اور ہدف تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، اولیاءوں کو بھیجا اور اوصیاء کو بھیجا. یہی سلسلہ پہلی مخلوق سے چلتا آیا ہے. اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پہلا فرد بھی نبی اتارا، اور جب تک دنیا قائم ہے اپنے نمائندے کو روئے زمین پر رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا، اس کو سب کچھ عطا کیا، ساری چیزیں دیں، اور خدا جانتا بھی تھا، خدا کے علم میں ہے، یہ تھا، ہوگا، ہے، یہ ہمارے لیے، خدا کے لیے ہے، کیونکہ وقت ہمارے لیے ہے. جس نے خود وقت کو بنایا ہو اس کے لیے نہ پاس ہے نہ فیوچر ہے، اس کے لیے ہے، اس لیے اس کے لیے تو سب سامنے ہے. اسے پتا تھا کہ کون کہاں جائے گا. نہیں خدا سب جانتا، خدا کے علم میں ہے، علیم خبیر ہے، بہت باریک خبر بھی رکھتا ہے. ہم جتنی چھپا لے، جیسے آج کل ہم اپنے موبائلوں میں فولڈر کے اندر فولڈر، پھر وہ بھی لاک، وہ بھی ان سین، کسی کو نظر نہ آئے. خدا سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں، خدا سے کوئی چیز نہیں چھپتی. دلوں کے اندر کے راز، چہرے پہ مسکراہٹ کے اندر منافقتیں، خدا سے نہیں چھپا سکتے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو قیامت میں دکھاؤں گا، اور اگر ذرہ برابر بھی شر ہوگا، غلطی ہوگی تو بھی. تو یہاں تو ہم ایک دوسرے سے چھپا لیں، خوشبوئیں لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، کسی کو کیا پتا ہم کیسے ہو، لیکن اس کی بارگاہ میں تو سب عیاں ہوگا. اسی کے پاس جانا ہے ہمیں. کس کے پاس جانا ہے؟ دنیا میں تو دیکھیں جتنے بھی حکمراں ہیں، حکومت ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ شاید آپ کا تھوڑا سا کام کر لے گا، وہ بھی تب کرتا ہے جب وہ اس کو اختیار ہوتا ہے.
اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، وہ آپ کا کیا کام کرے گا؟ اسی لیے اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ جو کبھی بند نہیں ہوتا، یہ ہم نے بند کی ہوئی ہے، یہ سنی کی مسجد، یہ شیعہ کی مسجد، یہ بریلوی کی مسجد، اللہ کا گھر تھوڑی ہے یہ ہماری مسجد ہے۔ اللہ کا گھر بند ہوتا ہے مگر اللہ سوتا ہے، تو ہم کیوں ایسے صرف وقت پہ یاد کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، 5 وقت اچھی بات ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہاں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، بس اس کے بعد بس بازار میں جائیں گے، مہنگا بیچیں گے، ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، ادھر جائیں گے، اللہ کہاں گیا؟ صرف مسجد میں یا امام بارگاہ میں، اللہ کہاں ہے؟ اور ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کس نے منع کیا کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ اگر وہ اللہ جسم ہے نہیں تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اور زیادہ بات کرو، تمہیں ساری زندگی کس لیے ہے؟ کیوں بھیجے اس نے 1,24,000؟ کس لیے بھیجے؟ لا الہ الا اللہ کا موقع لی، بس اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہماری پوری حیات اس کی محتاج ہے۔ انتم فقراء اللہ، تم سب قرآن کیا ہے کہ تم سب کون ہو؟ محتاج ہو کس کے؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، ذرا سا کچھ ہو جائے انسان کو آواز نہیں آتی ہے، ذرا سے رنگ آنکھوں کے نکل جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں اس کی طرف۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا ظالم ہے، دنیا انسان کو کیا کر بیٹھتی ہے؟ ولی کے مقابلے میں لے آتی ہے، انبیاء کے مقابلے میں لے آتی ہے، وہ جو اسے بچانے کے لیے آئے تھے اس کے مقابلے میں نہ چاہتے ہیں۔ وہ یہی مشکل ہے، اصل لوگ سمجھے نہیں ان اولیاءوں کو کہ یہ آئے کیوں تھے۔ بنی اسرائیل بہنے طلوع ہے، 300 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ بنی اسرائیل وہ نبی کیوں آئے تھے؟ بچانے آئے تھے۔ خوب یہی سلسلہ بتا رہے ہیں آخری نبی پر جاری کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دے گا کیا انسان؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس نے اس امامت کے سلسلے کو جو آج تک اور سب مانتے ہیں، اس کو سنی اور شیعہ اور سب مانتے ہیں کہ ایک امام آئے گا۔ اب کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی کہتے ہیں پیدا ہو چکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے تو وہی، ہے تو وہی۔ اور جو روایات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے تو وہ روایت ظاہر ہے رسول خدا کی ہے، ظاہر رسول خدا کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ وہ ظاہر ہوتا اس منشی کی طرف جانا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، آپ کے سامنے اپنے ملک کے حالات ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کس کے پاس جائیں؟ کون عدل دے گا؟ کون عدالت دے گا؟ مگر خدا نے دنیا اس لیے بنائی تھی کہ ظلم و ستم ہو، چور لٹیرے ڈاکہ ڈالیں اور چلے جائیں اور آپ بیٹھے رہیں، نہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے کہ قیامت تک ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہو، اپنا معاملہ تھوڑی تھا کوئی امام کا، کیونکہ امام کو بیعت نہیں دینی تھی تو امام مدینہ چلے گئے، نہیں، نظام الہی کا معاملہ تھا۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح، السلام علیک یا وارث موسیٰ۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وارث ہے؟ کیوں وارث ہے وہ؟
کیونکہ وہ جو محنت ہوئی ہے 1,24,000 کی، اسے حسین ابن علی بچانے آئے. وہ ہم وہی کہہ رہے ہیں، چند دن رہ گئے ہمارے محرم، تھوڑے دن رہے ہیں، خود تیار ہو کے جائیں کہ قافلہ جا رہا ہے، امام کا کاروان جا رہا ہے. امام نے اپنے مکہ چھوڑا ہے اور بہت تیزی سے کربلا کی طرف. رستے میں امام نے موتی ہیرے جواہر چنے ہیں جو کربلا میں دفن ہوں گے، جن کا نور قیامت تک لوگوں کو بچاتا رہے گا. اور ابھی بھی کاروان ہے، آپ اور میں بھی تیار ہوں، کاروان جا رہا ہے. ہم محرم میں کیسے داخل ہوں گے؟ محرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے. بولے نمازیں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نہیں، ادھر دنیا پرستی تھی، ادھر حکومت کا خوف تھا، جان کا خوف تھا، مال کا خوف تھا، اولاد کا خوف تھا. ادھر جان مال سب کچھ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا. سبحان اللہ. یہاں سب امام پر فدا کرنے آئے تھے، یہاں کسی کو خوف نہیں تھا، کوئی خوف نہیں. کیسا خوف ہوتا؟ موت سے خوف ہوتا. کوئی یہاں مرے تھوڑی آئے تھے، وہ تو دوبارہ زندہ ہونے آئے تھے، حیات لینے آئے تھے. 70 دفعہ مارو 70 دفعہ اٹھاؤ، ماں ترک تو گیا اسے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اسے. کیوں؟ کیونکہ حیات امام ہے. مقصد کون سمجھائے گا ہمیں زندگی کا؟ میں سمجھاؤں گا، مجھے کیا آتا ہے، میں جتنا بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی جائے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے بچایا ہے بشریت کو. وہ اگر اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، سب ان کو اطاعت کرنی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اطاعت کتنی ہے. ماننا اور ہوتا ہے، اطاعت کرنا اور ہوتا ہے. مانتے تو وہ بھی تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کون ہے حسین ابن علی علیہ السلام. جانتے تھے رسول کے نوازے ہیں، سب جانتے تھے، مگر اطاعت کرتے تھے. اور اطاعت قیمت مانگتی ہے، اطاعت آسان نہیں. اطاعت میسا ابن تمار کو سولی چڑھا دیتی، اطاعت مسلم ابن عقیل کے بدن کو کوفہ میں جو ہے وہ گھسیٹتی پھرتی ہے. اطاعت ہے، اطاعت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے. ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ بہت سب سخت ہو جاتی ہے زندگی اگر اہل بیت کی مانے. حلال حرام میں فرق کرنا پڑے گا، مشکلات ہوں گی، وہ مشکلات ہوں گی، مگر یہ مشکلات آخرت کو سنبھال دیں گے. دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے جلوے کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون وہ سکون، کچھ نہیں. ایک نگاہ نامحرم جو کہ ظاہری لذت ہے، انسان کو صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے. تو ویسی لذت کا کیا کریں گے انسان؟ یہ جو ہاتھ میں موبائل آ گئے، آج گناہ آسان ہو گیا ہے. گناہ نہیں رہا. انسان کو پتہ ہی نہیں حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. نماز ہی پڑھتا ہے، محنت بھی سنتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کرتا ہے، تصویریں بھی دیکھتا ہے. تو پھر کیا کر رہا ہے؟ کون بچائے گا ڈوبتے ہوئے نفس کو؟ کون بچائے گا؟ کوئی آئے گا نہیں. اطاعت بچائے گی. وہ کیسے داخل ہوگی کربلا میں؟ نگاہیں شرمندہ. کیسے لوگ کربلا آئے تھے؟ تو کربلا اپنے وجود کے ساتھ آئے تھے. کربلا وجود مانگتی ہے. کربلا پیسہ نہیں مانگتی، ڈونیشن نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، کچھ نہیں مانگتی. کربلا ہم یوں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ اگر کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کریں. لیکن امام حسین آپ کو مانگتے ہیں، آپ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امت کے بغیر امام حاکمیت جاری نہیں کر سکتا. امت چاہیے.
وقت کا امام کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا دنیا میں ظلم اور ستم پریشانی ہر جگہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی بھی ہماری وہ تڑپ نہیں ہے، ابھی وہ تڑپ نہیں ہے۔ ابھی میں دیر سے آیا پریشان کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، مولانا لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اتنی تڑپ ہمیں زمانہ کی ہے۔ 1186-87 سال ہو گئے، کبھی 5 منٹ میں اتنا تڑپا ہے، امام زمانہ نہیں ہے، جمعہ گزر گیا، تڑپا میں کہاں ہے پھر؟ کس کے پاس آئے؟ جب کوئی دروازے کو دیکھ ہی نہیں رہا جمعے کے دن اپنے گھر کے، جب کوئی آہٹ ہو، کبھی آپ کا احساس ہوا کہ کاش امام زمانہ آ رہے ہوتے ہیں؟ جب تک خود امام فرماتے ہیں جس طرح تمہیں پانی کی پیاس میں پانی کا شدت کا احساس ہوتا ہے، جس دن ہمارا احساس ایسے ہوا ہم خود آ جائیں۔ احساس پیدا کرنا ہے جانے، اور ہم لوگ مجلس کیوں ہے؟ یہ بہانہ ہوتا ہے، رسالہ ثواب، ولادت، شہادت، یہ بہانے ہیں اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے ہیں، کہیں دیر نہ کر دینا۔ ہماری زندگی تو بدلی جا رہی ہے، صبح شام گزرتے جا رہے ہیں، کہاں ہے اور کیسے جائیں امام کے پاس؟ کیا میرا باطن صاف ہے؟ کیا میں اپنے گھر میں اچھا ہوں؟ میں بازار میں اچھا ہوں؟ اسکول کالج میں اچھا ہوں؟ یونیورسٹی میں، نوکری میں، جاب میں اچھا ہوں؟ میں صرف ظاہر میں اچھا ہوں، باطن کا نہیں۔ جبکہ قیامت باطن دیکھے گی، ظاہر تھوڑی دیکھے گی۔ یہ سوال تھوڑی ہوگا کہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، یہ سوال ہوگا کپڑا حلال تھا یا حرام تھا، رنگ کوئی بھی تھا، یہ پوچھے گا۔ خدا باطن بولے گا کہ کس کا حق کھایا ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور جانے محترم مقصد اندر سے ہی کرنا ہے، مگر جو کربلا آئے تھے وہ ظاہر میں سارے کوئی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، مگر ان کا باطن ایسا تھا جسے امام نے پہچان لیا۔ یعنی جن کو امام خرید لے وہ کیا امام نے خریدا ہے۔ ایسے بھی کہ روزے عاشورہ میں اصل جو زرہ پہن کے لڑ نہیں کرتے، انہوں نے زرہ اتار دی اور اپنے آپ کو سامنے پیش کیا، تیریں اور تلواریں اور نیزوں کو اپنے بدن میں لیا، شہید۔ لیکن یہاں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اپنی جان کہاں سے دیں امام کو؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ احساس کیسے ہو؟ جب تک امام کی حکومت میرے وجود پہ نہیں ہو سکتی تو میں دنیا میں کیسے امام کی حکومت کرواؤں؟ میں تو یہاں اسی پہ لڑتا ہوں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی اس کا ہے، کوئی کیوں کا ہے، فلانا ہے، اسی پہ لڑ رہا ہوتا ہوں میں۔ گھر کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اختلاف ہے۔ اصل حکومت الہی ہے، اس الہی حکومت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ کو ایسا کریں گے تو حکمراں بھی صحیح آئیں گے۔ جب میں خود نظر میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ آپ مولانا نے کہہ دیا، نہیں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں بھی چوری کرتا ہوں، جہاں مجھے ملتا ہے میں بھی حق کھاتا ہوں، جہاں مجھے ملتا ہے میں بھی قانون توڑتا ہوں۔ تو جب میں ابھی یوں کر رہا ہوں تو جب میں منسٹر بنوں گا، وزیر بنوں گا، میں بھی یہ کروں گا۔ مشکل یہاں ہے جب میں اپنے گلی محلے کو صحیح نہیں کر سکتا، ملک کیسے صحیح ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں نظم نہیں ہے، میں اپنے کاموں کو نظم نہیں دیتا، اور مولا کا ماننے والا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اپنے امور کو نظم دو، نظم۔ کائنات منظم ہے، کائنات میں ہر چیز بہت منظم ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دنیا کا اپنے محور کے گرد گھومنا، پورے گلیکسی محور سب اپنے محور میں اپنے نظام کے ساتھ ہے۔ ذرا سا کوئی ہٹے ختم ہو جائے گا۔ ایک انسان ہی ہے بس جو بے نظم ہے، اور خدا کتنا رحمان ہے، ہم سوتے رہ جاتے ہیں، فجر مس ہو جائے،
خدا ہمیں کچھ کہتا نہیں، کوئی نہیں میرا بندہ ہے، کل پڑھ لے گا، پھر پڑھ لے گا، چلو زور اثر پڑھ لے گا۔ خدا اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ یہ ساری رات جاگتا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور جب مجھ سے ملاقات کا وقت آیا سو گیا۔ کوئی اور ہوتا دنیا کے کیسے مانگے تھے، آپ نوکری پہ ٹائم پہ آئے سیلری کاٹ دیتا ہے، زیادہ آئے انہیں نکال دیتا ہے، اور وہ کتنا رحمان ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے کوئی نہیں میرا بندہ ہے۔ شاید اپنی عمر کے آخری لمحے میں معافی مانگے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، شاید پتھر کو ہٹا دے سامنے سے، کوئی ایک نیکی کر دے تو معاف۔ قرآن ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے۔ لیکن میں پھر بھی وہی بس کبھی اس طرح خدا کی بارگاہ میں آئے، دیکھیں خدا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو 10 دفعہ ایک بات بولتے ہیں، وہ نہیں مانتا، ہم اس کو 2 4 لگا بھی دیتے ہیں، میں نے 10 دفعہ تمہیں سمجھایا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ایک خدا روز 1,24,000 بھیجے سمجھانے کے لیے، اماموں کو بھیجا سمجھانے کے لیے، اس کے باوجود بھی میں مگر پھر بھی خدا کچھ نہیں کرتا۔ خدا کتنا ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر میری اندر کی حالت پتہ چل جائے لوگ مجھ سے نفرت کریں، کیسا ہے وہ دلوں کو چھپا دیتا ہے، ماتھے پہ نہیں آنے دیتا۔ اتنا اس کا کرم ہے کہ انسان سجدے سے کبھی اٹھ گئے۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گیا، دیکھا سجدے میں پھر میں کھڑا رہا، سر سجدے سے نہیں اٹھا، میں واپس چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے۔ کیوں مولا کائنات رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ جتنی معرفت اتنے سجدے، اتنے رکوع۔ آیت اللہ نفوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشرق مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم دعائیں مستجاب ہوتی تھی۔ کوئی آگے کہہ دے دعا مستجاب تھی، وہ کہتے تھے میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مشرق مقدس میں امام کے پاس اصل دھن یہ ہے، سردیوں کی رات حرم کی چھت پہ نماز پڑھنے کے لیے رات کو تہجد پڑھنے گئے، خادم کو بولا دروازہ بند کر دینا، صبح کھول دینا۔ خادم سو کے اٹھا بھول گیا، اس نے دیکھا رات کو تو برف پڑی گئی۔ جب جا کر کیا دیکھا، آیت اللہ رکوع میں ہے اور کمر پہ اتنی برف چلی گئی۔ سبحان ربی العظیم العظیم۔ کیوں؟ ذکر کی گرمی باہر کی سردی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ یہ سب اس لیے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ اگر وہ نہیں زندگی میں تو سب کیا ہے؟ خدا نہیں کچھ سب بگڑ جائے گا۔ قرآن القاریہ تو القاریہ روح کے گالوں کی طرح بگڑ جائے گا۔ پہاڑ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے جو بھی ہم نے کرنا ہے، انسان جس پر اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے، کس طرح چلتا ہے روڈ سڑک پہ، یہ نہیں پتا اس میں واپس مالک یوم الدین ہے، کوئی
سلطان بادشاہ نہیں ہوگا اس کو، صرف وہی ہوگا۔ کیا لے کے جا رہا ہے اس کے پاس؟ کیا پیش کریں گے؟ خزانہ ہوگا۔ آسان نہیں ہے، ہمیں تو بہت آسان ہوگی، لوگ مل کر گا کے ٹینشن نہیں ہے، چلے تو جائیں گے، لیکن اطاعت کے ساتھ۔ اس کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی، خدا اپنے حقوق چھوڑ دے گا، خدا رحمان ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ایک دھرم دینار بھی اگر کسی کا دینا ہے نا، 1 روپیہ، یہ مت سمجھے 5 روپے 10 روپے کوئی مسئلہ نہیں، بھول جاؤ، 100 روپے آج کل کیا پرائز ہے، قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن اس کی بارگاہ میں سب لکھا ہوا۔ ایک ہندوستان کی فیملی پچھلے دنوں آئی، آپ کو بہت روئی، میں ایران میں جاتا ہوں کہ بہت رویا، دیجیے میری مولانا صاحب، باپ میرا جب سے چلا گیا ہے، باپ تھا، یوں تھا، یہ تھا، بیوی سب نے مر گیا۔ پھر ان کے گھر بتایا کہ وہ جس جہاں وہ رہتے تھے وہاں مسلمان بھی دیکھے جا رہا، ہندو زیادہ رہتے تھے، لیکن ان کا اخلاق اچھا تھا، سب کے ساتھ اہل سنت بھی تھے، مطلب بہت تھوڑے سے لوگ رہتے، مسلمان بہت تھوڑے۔ تو کہتے ہیں وہ جن سے ان کی دوستی تھی دوسرے مسلک کے، انہوں نے گھر پہ آ کے بتایا کہ میں نے آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ فلانے میرے گھر میں الماری میں فلانی جگہ پر کچھ پیسے رکھے جو میں نے پڑھائی کو دینے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ جب جا کے کھولا ان کے بیٹے نے تو اتنے پیسے پڑے ہوئے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہاں معاملہ پھنسا ہوا ہوگا کہ ایک کو پیسے دینے تھے، کیوں نہیں دیے، کل دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، ویسے ہم تو اتنے پکے ہیں، کسی کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو دینے ہو تو بھائی آپ کو وہاں پھنس جائیں گے۔ آیت اللہ مراشی نجمی کے والد کافی عرصے کے بعد ان کے خوف میں آیا، خود بہت بڑے عالم تھے، کہا بابا دیکھا خواب میں حرم امام حسین علیہ السلام ہے، خواب میں دیکھا، کہا بابا اتنے دن ہو گئے، آپ کہاں میں حساب کتاب میں تھا، کہا وہ نجف میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک دکان تھی پرچون کی، اس کے کچھ میں نے پیسے دینے تھے، جاؤ اور اس کو جا کے ادا کر کر۔ وہ دکان پہ گئے، کہا کہ میرے باپ نے کہا وہ یہاں پہ اتنے لوگوں کا حساب کتاب ہے، مجھے نہیں پتا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی جا کر، اتنی رسیدوں میں خاک مٹی میں دیکھا، ایک رسید مل گئی، ان کے والد کا سگنیچر ہوا۔ معاملہ آسان نہیں ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ نے کسی گاڑی کی لائن مار دی، شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، قیامت والے دن یہ لائن صراط مستقیم پر روک دے، حق ہے، آپ کو ناز ہے، سنیں گے، چھت پہ جڑے برابر والے کے گھر پہ جاؤں گا، خدا نہ خواستہ کسی کی ماں بہن بیٹی پہ لکھا ہوگی، آپ کو ناز کون دے گا، کیا نہ کرے، معاملہ آسان نہیں ہے، مرنے کے بعد مشکل ہے، لیکن اس نے کہا اطاعت کرو، میں نے کہا جیسی زندگی گزرے گی ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، جتنے اس دنیا میں امام کے ساتھ ہیں اتنے ہی اس دنیا میں امام کے ساتھ۔ اب آپ خود حساب لگائیں، میں پورے 24 گھنٹے میں امام کے ساتھ کتنا ہوں، خود حساب لگائیں، میں کیوں میں اپنے حساب کو پھنسا ہوں، میں آپ کو کہاں سے بچاؤں، تو خود پھنسا ہوا، میں امام کو کتنا یاد کرتا ہوں 24 گھنٹے میں، کتنا امام کے ساتھ ہوں، کتنا امام کے لیے ہوں، بس سمجھتے اتنا ہی ہوں آپ۔ سال بھر محنت نہ کرے اچھا، اور امتحان والے دن بولے میں پاس ہو جاؤں، کیسے پاس ہو؟ اچھا جنہوں نے اطاعت کی آج آپ کے سامنے، جو رہ گئے
مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، 40 سال میں اسی لیے تھوڑی سی میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوں. چلو آپ بھیج دیں محمد والے. مرنے کے بعد کا معاملہ ہے یہ، کیونکہ بچے دفنا کے چلے جاتے ہیں، ان کو تو مجلس کرانی ہے، نیاز پلانی ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، وراثت کیسے ہوگی، فلانا کیسے ہوگا. وہ بندہ قبر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، شاید میری اولاد میری قبر میں آ کے قرآن پڑھے گی، یہ پڑھے گی، وہ پڑھے گی. تو بھاگتا ہے آدمی، دفنا کر بھاگتا ہے. رات تنہائی، کوئی بھی نہیں بیٹھتا، اولاد بھی نہیں بیٹھتی صحیح. تو کیا کرے گا؟ یا تو اولاد ایسی تربیت کرے کہ باقی تو صالحات ہو، یا اپنے مال کو ایسی راہ میں خرچ کرے کہ مرنے کے بعد مال سود آتا رہے، پروفٹ قبر میں جاتا رہے. جنریٹر نہیں ہے وہاں، لائٹ چلے گی قبر میں، تھوڑی جنریٹر. سولر سسٹم بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو قبر میں لگا دو لائٹ ہی جلتی ہے، اندر روشنی نہیں ہے. اندر روشنی اعمال کی وجہ سے ہے. وہ اعمال لے کر جائیں قبر میں، جو نہ صرف آپ کی قبر کو روشن کرے بلکہ آپ کی قبروں کو بھی روشن کرے. ایسا آدمی لے کے جائے، آدمی جب دنیا میں جا رہا ہو. قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا، نور، اور بہت سارے لوگ اس نور میں قیامت کا راستہ طے کریں. ایسا شہید جتنے بھی ہیں، ویسے شہید سید جعفر جیسی شخصیت، شہید عالم حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی، شہید قاسم سلیمانی، کتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت کی، اطاعت. زندگی دیکھیں آپ، شہرت، یہ تو ہمارے مولویوں کی نظریں. شہید عالم حسینی جیسے جو ہم سنتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے کونے میں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، یہاں آ گئے، وہاں آ گئے. لگتا ہی نہیں تھا اتنی بڑی شخصیت ہے. جو لوگ اٹھے بیٹھے، خود چلے جانا، ہر جگہ ملنا، جوانوں کو ملنا، خدا نے کیا وہاں ہو. شہید قاسم سلیمانی ذرا بھی نہیں پہنی، کبھی ذرا نہیں پہنی بلٹ پروف. کیوں؟ کہا میں دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا. دشمن کیوں؟ مکتب امام حسین کا شاگرد، خوف نہیں کھاتا. اسے پتا ہے یہاں مرنا حیات ہے، وہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، آپ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے، لیکن بہرحال پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. جانے ہوتا ہوں، وہ اپنی زندگی کو چیک کریں، دیکھیں سب نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، آپ نے. آج ہم کسی کی سارے ثواب پڑھ رہے ہیں، کل کو ہمارے سارے ثواب پتہ نہیں کو پڑھے گا بھی کہ نہیں پڑھے گا، یہ بھی نہیں پتا. جانے ہوتا ہوں. اصل یہی ہے کہ میں نے جب یہاں سے جانا ہے، مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے، اس آخرت کی تیاری کرو. بس میں زیادہ وقت میں وہ مغرب کی طرف سوئی بہت تیز جا رہی ہے. بس زیادہ محترم چند گزارشیں، ماہ محرم بھی آنے والا ہے، ابھی سے اپنی تربیت کریں. محرم میں اپنے نفس پاک کے ساتھ داخل، تاکہ وہ معرفت. میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ کہا کہ محرم میں جو عرش سے دسترخوان کھلتا ہے نا معرفت کا، وہ نہیں کھلتا کسی اور مہینے میں. اس معرفت کے لیے ذہنی طور پر تیار. بے شک گھر ادا خانہ سائزی کی ضروری ہے، لیکن خود آپ داخل ہو رہے ہیں کربلا میں، عاشورہ
کیونکہ اب آپ نکلیں گے تو اب آپ کچھ اور ہوں گے. تو بس ذہنیت کے ساتھ، اس ذہنیت کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اپنی نماز، قرآن، اپنا اخلاق، گھر میں ہم کیسے ہیں. باہر بہت اچھا ہوتا ہے آدمی، لوگوں کے سامنے سلام، جھکنا، محبت، دوستوں کے ساتھ فون آئے گھنٹوں گھنٹوں محبت سے باتیں کرتا ہے. یہاں زوجہ نے کچھ کہہ دیا گرم ہو جاتا ہے، بچے نے کچھ کہہ دیا گرم ہو جاتا ہے. کہاں گیا اخلاق؟ سارا اخلاق دکھانے کے لیے تھا، گھر کے لیے اخلاق اور ساری پکڑائی یہیں پر ہے. سب کے ساتھ ہے، زوجہ کے لیے بھی ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا جانے میں. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد امام کی خدمت میں آیا کہ بہت پریشان تھا، بہت پریشان، تنگستی، مشکلات. امام نے کہا جاؤ اپنے والدین کے پاس، ان سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے. کہا مولا میرے والدین نے قبر ہو گئے. کہا ان کی قبر پہ جاؤ. کہا مولا میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پتا نہیں ان کو کہاں کرتا ہے. کہا جاؤ زمین پر 2 لکیریں کھینچو، تصور کرو گے یہ ماں باپ کی قبر ہے. ماں باپ سے متصل، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ظاہر باپ کی برسی ہے، جب باپ ہوتا ہے تو شاید آدمی کا احساس کرو باپ کا. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے قدموں کو چوما، ہاتھ کو بوسہ لیا کرو. اس ہاتھ سے آپ نے اتنی محنت کی، حلال رزق کمایا، مجھے بڑا کیا. کبھی چوما ماں کے پاؤں کو، چوما ماں کے ہاتھوں کو، چوما. شیخ عباس قمی رضوان اللہ کا ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا کھانا لگ گیا ہے، اپنے والد کو بلا. دیکھا والد سو ہے، کہا کہ ایک دم اٹھاؤں گا آنکھ کھولے گی، مناسب نہیں. اپنے ہونٹوں کو باپ کے پاؤں کے تلووں پہ لگایا، ہونٹوں کی گرماہٹ سے آنکھ کھلی آرام سے. باپ نے دعا دی، دعا. شیخ عباس قمی آج وفاتی پوری دنیا میں موجود ہے. ایک کتاب اردو، انگلش، فرینچ، جرمن، مالیسی، سواحلی، دنیا کی ہر زبان کے اندر کتاب. کیسے؟ باپ کی دعا، باپ کا دعا. رسالۃ الحقوق کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باپ جو ہے اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے نہیں چلے. باپ کو کبھی انگلی کے اشارے سے گفتگو. باپ اگر آئے تو کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اور ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اصل دین یہی ہے. آپ کیسے دیندار بنے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ آپ کے اندر کیا ہے؟ اور اگر آپ خود ایسے ہوں گے تو کل اولاد بھی آپ کی ایسے ہوگی. وہ بہرحال یہ خدا میں توفیق دے میرے باپ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ قائم رہے. ارے وہ ماں باپ خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جو ہمارے دنیا میں آنے کا اسباب ہے. جتنی میں نیکیاں کر رہا ہوں نا یہ سب ماں باپ کی، یہ ان کی تعلیمات، یہ ان کی دعائیں، یہ ان کی رحمتیں ہیں. لیکن اگر ایک آدمی مر گیا اور دعاؤں چلا گیا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہوتا ہے. یعنی وہ چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گئے، برزخ میں چلے. خدا تعالیٰ نے دعا تو برزخ دیکھتے ہیں.
اس میں مسلمان نہیں ہے، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے، دنیا بھری پڑی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، پھر واقعہ ہو جاتا ہے، انسان کچھ عرصے کے لیے جہاں ظاہر میں کچھ دیر ہوتی ہے لیکن برزخ میں بڑا لمبا سفر طے کر چکا ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے ساتھ ایسی حادثہ وہ اس کو بتایا، کہتا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک ٹنل ہے، سرنگ، اور میں اس میں دوڑ رہا ہوں، مجھے دور روشنی نظر آ رہی ہے لیکن اس سرنگ میں مجھے ایک آواز آ رہی ہے میرے پیچھے ماں ماں ماں۔ کہہ رہے اچانک سے مجھے فلیش بیک ہوا، جیسے ایک دم فریم چینج ہوتا ہے، کہہ رہے مجھے بچپن دکھایا گیا اپنا، آہستہ آہستہ میں بچپن دیکھ رہا ہوں، پھر میں بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، یعنی میں نے اپنی زندگی کے سارے چیزوں کو بڑی تیزی سے دیکھا اور مجھے ایک چیز دکھائی گئی بس، کہا تم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا محبت نہیں، عبادت، حالانکہ وہ اچھا لگا اچھا بولتے رہیے نا، لیکن محبت بھری نگاہ سے کہا یہ احساس نہیں، واپس ہو گیا عمر بعد ازانے ہوتا۔ زندگی سخت کوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا وقت پتہ نہیں کن چیزوں میں ضائع کر دیتے، ماں باپ سے لڑائی ہو جاتی تو اکثر میں تعجب ہوتا ہے لوگ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے والدین بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، دوسرے زمانے کے باتیں اس طرح سمجھتی نہیں، لیکن آپ تو سمجھتے ہیں۔ لوگ ماں باپ سے بات نہیں کرتے، لوگ ماں باپ سے ملتے نہیں ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف، دیکھو چھٹے امام فرماتے کہ اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن استعمال کرتا، لیکن ہم لوگ لڑتے ہیں، بچے بھی ایسا نہیں کرتے، بچے جیسے ہمیں اولاد ایسی ان چیزوں میں الجھے ہوئے، اور دین کیا کہہ رہا ہے اس طرح معاملہ پڑتا جاتا ہے۔ جب آدمی گھر میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر محلے میں بھی ٹھیک نہیں ہے، محلے میں ٹھیک نہیں ہے، کمیونٹی میں ٹھیک نہیں ہے، قوم، امت۔ ابھی آپ دیکھیں آپس میں اختلافات، نظریاتی اختلافات، روشی اختلافات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اصل سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی محرم آ رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں سارے اختلافات باہر آ جائیں گے، ایک کو فلانا مولانا اچھا نہیں لگتا ہے، ایک کو پھر اچھا نہیں لگتا ہے، ایک کو مقام کا مسئلہ ہے، کسی کو انجمن کا مسئلہ ہے، کسی کو ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، سب آپس کے اختلافات ممبر میں لے آئیں گے اور وہ مظلوم امام حسین وہی رہ جائیں گے۔ امام کا مقصد بیان نہیں ہوگا، قوم جو ہے وہ ٹکڑوں میں ٹکڑے ایسا چھوڑ دیں، کیا ہے 10 دن اپنے اختلافات ہٹا دیں، سب امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی ایک مقصد کی طرف سب کو چلنا چاہیے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی نے مجھے برا کہہ دیا؟ کوئی بات نہیں، اگر میں برا ہوں تو خدا میری اصلاح کرے، اور اگر وہ برا ہے تو خدا اس کی ہدایت کرے، اس میں کیا فرق رکھتا ہے؟ یہاں تو کلپ کٹتا ہے اور ٹک 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 ثواب جاری ہے، پہلے میں شیئر کروں گا، پہلے میں شیئر کروں گا، میں اپنی قوم کا خود مذاق بڑھا ہے۔ اگر ایک عالم نے، ایک نوجوان نے، ذاکر اگر مان بھی لیا، غلط کہہ دیا، غلط پڑھ دیا، کچھ بھی ہے، تو آپ کیوں اس غلطی کو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں؟ آپس میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کچے ذہن جوان کیا ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہے کلپ 40 منٹ کی مجلس میں سے 20 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیسے کٹا وہ یہ دیکھیں شیعت کو بچپن دے رہے ہیں، تو بھائی آپ کتنا فائدہ دے رہے ہیں؟ آپ روک تو برائی کیسے رکتی ہے آپ کو پتا ہے؟ سازش کرتے برائی تک روکتی ہے، برائی پھیلائی نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی غلط کیا آپ نہیں پھیلائی تو بات میں ختم ہو جائے گی۔ جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کا چاہیے محلے میں بزرگ یا سمجھا دیں، اگر تم یہاں کو غلط پڑھ کے چلا جائے یا غلط پڑھ دے تو یہاں کے بزرگ علماء آپ سمجھا دیں۔ آپ کو کلپ بنا کے بول دیں چکوال میں یہ ہو گیا، چکوال میں یہ ہو گیا، چکوال میں پاکستان میں کراچی میں چلو مشتق پارک آپ خود پھیلاتے ہیں نا پوری دنیا کو، ہمیں کیا پتا چکوال میں کیا ہوا؟
پھر لوگ ہمیں کہ مولانا صاحب آپ اپنی مجلس میں ضرور بیان کریں. کیوں بیان کریں بھائی؟ ایک بات غلط ہوئی ہے میں پوری دنیا کو بتا دوں. برائی وہی بات ہے امام کے مقصد پہ چلے, امام کے مقصد پہ زندگی گزارے. ایک گھنٹے کی مجلس میں امام کا مقصد کرنا ہے, کوئی نہیں کر رہا آپ ریکویسٹ کریں بہت سارا ہمیں امام کے مقصد, ہمیں آپس میں اختلاف نہیں چاہیے. آخری زمانہ ہے, جوڑے دشمن چاہتے ہی سنی شیعہ اختلافات, شیعوں کے اندر اختلافات, پھر آپ ٹکڑے 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 کیا کرتے ہیں. جب آپ کے رہنما, آپ کے لیڈر, آپ کے مراجع آپ کو جب ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ دوسروں کا جو ہے وہ محبت کے ساتھ, امام کا مقصد اگر آج دنیا میں نہیں پہنچا ہم کو شروع ہوا, ہم کا شروع. میں ہندو سوامی جی کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, وہ اس نے مجھے بولا کہ مولانا میں آپ کے بیانات سنتا ہوں. میں نے چلو یار دوسری قومیں بھی مشہور ہے, اتنا لوگ سنتے ہیں, اچھی بات ہے. کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ہزاراری مناتے ہیں, میں امام حسین کے ساتھ زندہ ہوں. میں زندہ ہوں. اب آپ بولے کہ بھائی تو کوئی ہندو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, ابھی ہم شروع ہو جائیں گے. بھائی ایک آدمی ایک قدم رکھ کے اندر آنا چاہ رہا ہے, اگر بھائی پورا آؤ جلدی آؤ, آنے تو ضرور سنو. ایک چیز آج اس کو اچھی لگی ہے, پھر حسین ماننے, حسین کو ماننے والا کیا ہے. ہمیں کیا پتا کل کو جب امام آئے اور وہ اگلی صف میں کھڑا ہوا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے, ہم تو تلواریں ایسے نکالیں گے جیسے جنت ہماری ہے. یوں نہیں کیا تو یوں کاٹ, یوں نہیں کیا تو یوں کاٹ. نہیں نہیں نہیں, ایسے کیسے ہو سکتے بھائی, کیا ہو گیا. دین اللہ کا ہے, رسول خدا نے محبت اور اخلاق سے پھیلایا. وہ ایک شخص جب طائف گئے لہو لہان کر دیا, حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے وادی کے پہاڑوں کے درمیان میں شاید ایک شخص ہدایت پا. وہ غلام تھا, باپ, اس کے مالک نے منع کیا تھا کہ سلام نہیں کرنا, سحر ہے, جادو ہے, اس کو سلام نہیں. وہ گزر رہا تھا, رسول اللہ نے اس کو سلام کیا. غلام کو کبھی کسی نے سلام ہی نہیں کیا تھا. کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا کہاں سے ہو؟ کہا وہاں سے. رسول اللہ کہا میرے بھائی, یعنی میرے بھائی نبی فلانے وہ بھی اسی جگہ کے تھے. کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں ہم ان کو مانتے ہیں, یہ ہے وہ نبی ہے. تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گیا. اور اس رسول کو ماننے والی قوم جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کو مار دیتی ہے. اگر اول تو کوئی غلطی اور اگر کرے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ سمجھاؤ. ہمارا رسول ایسا نہیں ہے, ہمارا رسول تو محبت کرتا ہے. ہمارے رسول نے تو لوگوں کو, کفار کو, یتیموں کو فتح مکہ میں سب کو معاف کیا سوائے چند لوگ جنہوں نے کچرے پھینکے تھے رسول خدا کے اوپر. ہمارا نبی تو وہ ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں نبی کے نام پہ. پھر دنیا کیا ہو گئی, کون مسلمان بنے گا مجھے بتائیں آپ. آج جوان کہتا ہے ایسے اسلام سے مولانا صاحب معافی کرتے قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا. ہم نے تمہیں موقع دیا تھا, تم نے دین کی بن تبلیغ کی. ایسا سب نے کوشش کریں. آخری زمانہ, ٹائم تھوڑا رہے گا, یہ تو ہے, کتنا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن تھوڑا. جس تیزی سے دنیا تیز ہو رہی ہے اس حوالے سے ٹائم بہت تھوڑا. خوابوں میں زندہ نہ رہے,
گھروں میں جا رہے ہیں, محنت کریں, حلال رزق کمائیں, نا امید نہ ہو. یہ نا امید کرتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل, کچھ نہیں ہوتا. دنیا چلی رہی ہے نا, بڑے بڑے لٹیرے آئے, دنیا نہیں ڈوبی. یہ کیا ڈبائی ہوئی دنیا کو, یہ بھی تھوڑے دنوں کا ڈرامہ ہے, ختم ہو جائے گا ایسے. اصل وہ ہے جو آنے والا ہے, اس کے لیے تیار. وہ جب آئے گا, جو بچپن پڑھتے ہیں لاکھ چلے گا بچہ, سب ڈرا کا ڈرا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا. جب وہ آئے گا بس پھر ختم ہو گیا, پھر توبہ کا دروازہ ادھر پھر نہ بولے گا نہیں وہاں صاحب ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, درمیان میں, درمیان نہیں ہے. کربلا میں درمیان کوئی نہیں ہے. یہ حق ہے, یہ سفید یا کالا, گرے نہیں ہے. دنیا میں تو ہم لوگ گرے لائن میں ہوتے ہیں نا, عادت ڈالے کیا ہو مر جائیں, ایسے بھی کیا کریں گے, زندہ رہیں گے. شرمندہ ہی ہے ویسے بھی زندہ رہیں گے. حق میں خدا سب کو حق میں بتاتے ہیں. بس میں سے زیادہ ہم نہیں ہوں, خدا نے بتا آپ کے آنے کو قبول فرمائے. بس آنے محترم واہ نعمت ہے. جیسا بھی ہونا سایہ جیسا بوڑھا بھی ہونا, کام کرتا بھی ہونا, ہمیں کیا پتا والد کی قیمت کیا ہے. یہ تو کربلا میں بچی جانتی تھی, باپ کسے کہتے. مدینہ شہزادی دو عالم اپنے بابا کے ساتھ, سرکار اپنے آخری ایام, بیٹی باپ کے کنارے بیٹھی, دروازہ تک کہا کون ہے, کہا رسول خدا سے ملنے آیا. کہا کہ حالت ٹھیک, کہا میں بہت دور سے, کہا کہ حالت ٹھیک. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون, کہا رسول خدا سے ملنے آیا. کہا میں نے کہا حالت ٹھیک. تیسری دفعہ جب کہا رسول خدا نے کہا فاطمہ جانتی ہے محمد, ملک الموت ہے, آپ کے احترام کی وجہ سے. بس مسائل یہی ہے, آپ کے احترام کی وجہ سے اجازت لے گیا یا رسول اللہ. باپ ہے, آپ زندہ ہے, اور زندہ ہے, ملائکہ اجازت لے گیا. آپ کا سایہ جانے کی دیر ہے. امت آگ لے کے آئی, ایک اور تھا کوفہ, رمضان, ضربت لگی, باپ تلا سے دے رہا, امام حسن کے نام سے ڈر گئے, باپ تلا سے اصحاب رو گئے. امام کو اٹھایا, لے کے جایا, گھر کے قریب پہنچے, کہا کیوں, کہا میں میرے قوم, کہا میری بیٹی آنا دیکھی, آپ کی آواز میرے بیٹے کی کانوں کو پار. جیسے ہی کمرے میں گئے, بی بی زینب اور ام کلثوم آئی. وہ علی جو بچوں کو تلاشے دے رہا,
ہونا نہیں رونا. جیسی بیٹی کو دیکھا نا علی سے صبر نہیں ہوا, رونا شروع, گریا شروع. یا امیر المومنین, آپ کا اپنا کوفہ, آپ کا گھر ہے, بس والا بھی جانتے تھے میرے جانے کے لیے یہی کوفہ ہوگا, یہی بیٹیاں ہوں گی, پتھر ہوں گے, ہاتھوں میں رسی ہوں. روز عاشورہ ایک اور بیٹی ہے, صبح سے دیکھ رہی ہے, جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. دیکھو عصر عاشور باپ خیمے سے ودا ہو کے نکلا, جانے لگا, سواری ملتی نہیں, دیکھا بچی لٹی ہوئی ہے, میرا مولا نیچے اترے, مقاتل میں بیان. بیٹی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا. جانتی ہے نا جو گیا ہے واپس. آپ بھی بیٹیوں والا ہے, میں بھی بیٹی والا ہوں. جب گھر سے نکلتا ہوں نا چھوٹی بیٹی چپکتی ہے, لپکتی ہے, بابا کب آئے گے. جب اس کو پتا ہے کہ روز واپس آ رہا ہے, لیکن جس بیٹی کو پتا ہو کہ اب واپس نہیں آ رہا, امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی, لیکن امام نے کچھ کہا, بیٹی خاموش ہو. بس کسی بیٹی کو ایسا باپ کا مرنا نہ دکھا. کس طرح اس بیٹی نے کیسے صبر کر, تلواروں, نیزوں, پتھر, لکڑی, تیر, بیٹی نے اپنے وجود کو اپنے باپ پر پہنچانے کی کوشش کی, لیکن تازیانوں اور تماشوں نے بیٹی کو باپ کے جنازے میں لپٹنے نہ دیا. خاموش ہے, مسائل سنتے رہیں گے آپ معلومات پر شہدہ میں چاہیے گھر گھر عدد آنے ہو. یہ بچی کوفہ اور شام کے بازار میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی رہی. باپ کی آنکھوں میں کئی مقام ایسے تھے جہاں بی بی زینب نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا, ایک دفعہ تو بیٹی سے بات کر لو. خاموش. لیکن جیسے ہی شام کا زندان آیا, بچی سے رہا نہیں گیا. بچی نے بابا بابا بابا, خدا کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہے. اتنا بابا بابا بولا, دشمن نے باپ کو بھیج دیا. کیسا ہے کشت, جیسے ہی کپڑا ہٹا, خاک میں اٹھی زلفیں, چہرے پر زخموں کے نشان, ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان. بیٹی نے جب اتنے دنوں کے بعد بابا کو قریب سے دیکھا, آپ کی بیٹی بھی کہتی ہوگی نا جب آپ بہت دنوں بعد آتے ہیں, بابا یہ ہو وہ بچی کیا بتاتی, بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگے, بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے, بابا دامن جل گیا, بابا چادریں چھن گئی, بابا پانی مانگتے تھے پانی گرا دیتے تھے, بابا ہاتھوں میں رسیاں. اور ایک ایک کرتے 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 بچی کہتی ہے بابا کریم ابن کریم کی بیٹی ہے, بابا اگر گوشت والے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا محترم تھوڑی دیر بچی خاموش ہے. بی بی زینب سمجھی سو گئی ہوگی. کیا دیکھا, ایک طرف سر ہے, ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار کرنا۔ پروردگار حاضرین مجلس جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں ان کو پورا فرما، جتنے بیمار ہیں میرے منظور نظر آپ کے، مجھے بھی کئی لوگوں نے بولا ہے، میرے رشتے دار چچی کا بھی آج ہی آپریشن ہوا ہے، حاضرین میں بھی یقیناً آپ کے ہمسائے آپ کے رشتے دار جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کام فرما، بے اولادوں کو حضرت علی کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں جس کے حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خیر سے عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں، کئی لوگوں نے درخواست بھی دی ہے، پروردگار مجھے واسطہ اسیران کوفہ اور شام کا انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بدر عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو چاہے وہ داخلی ہو چاہے وہ خارجی ہو انہیں نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمارا آنے والا ہے شیعہ حیدر کرار اہل سنت جہاں بھی امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔